الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فضائل، جو مقامات اور جو محاسن عطا کیے، ان میں ایک چیز ہے شفاعت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہ تمام مومنوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی ہے، شفاعت عامہ بھی. شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت، اور شفاعت عامہ سب کے لیے شفاعت، مگر ایک ہی شرط ہے کہ وہ مومن رہے. جو مومن نہیں اس کی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت کے بعد جو نعمت ملتی ہے وہ مغفرت. شفاعت کے بعد جو نعمت ملتی ہے وہ مغفرت. اللہ کافر کی مغفرت نہیں کرے گا، جس کی خدا مغفرت نہیں کرے گا نبی اس کی شفاعت نہیں کرے. پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اے میرے رسول، آپ مومنوں میں جتنوں کی چاہے شفاعت کیجیے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے مصطفیٰ، آپ کا پروردگار آپ کو عنقریب اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. ترضا، آپ خوش ہو جائیں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار. جب اے پروردگار تیری رحمت کا یہ عالم ہے کہ میں راضی ہونے تک تو مجھے دیتا رہے گا، تو پھر اے پروردگار میری امت کا ایک شخص بھی جہنم میں رہے گا تو اس وقت تک میں راضی ہونے والا نہیں. لا ارضا وواحد من امتی فی النار. میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا تو میں راضی نہیں ہو سکتا، یعنی میرا دل خوشی حاصل نہیں کرے. اللہ سے تو نبی ہمیشہ راضی ہے. یہاں جو رضامندی کی بات ہو رہی ہے، دل کی تسلی. تو آپ کے دل کو کب سکون ملے گا؟ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی.
تو سامعین کرام، شفاعت کا عقیدہ یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں شفاعت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر اللہ کا حکم جسے ملے گا وہ شفاعت کرے، وہ شفاعت کرے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اے مصطفیٰ رات کے موقع پر آپ تہجد ادا کیجئے، فتحجد بِهِ، رات کے موقع پر آپ نماز تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے۔ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض، مگر آپ پر 6 نمازیں فرض۔ تہجد کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اب یہاں پر جو قرآن میں نافلتاً کا جو لفظ آیا ہے یہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں۔ لغت میں نفل کہتے ہیں زائد چیز، تو نافلۃ لک کا معنی ہے زائدۃ لک، آپ کے لیے ایکسٹرا نماز۔ دیکھیے ہر چیز میں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو ممتاز رکھا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، حضور پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو کافر ہو جائے گا، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور نماز میں بھی یہ عالم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو جائے، سو کر اٹھے تو وضو کے بغیر حضور نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ استرخت مفاصلہ، اس کے جوڑ الگ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے، جاگے، وضو کیے بغیر گئے، نماز پڑھا دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے، شاید وضو کرنا بھول گئے، آپ نماز پڑھانے چلے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، دوسرا سوتا ہے تو اس کا وضو جاتا ہے، میں سوتا ہوں تو بھی میرا وضو رہتا ہے۔ تو ایک ایسا امتیاز ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو اے مصطفیٰ کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہماری طرح انسان حضور کہہ رہے ہیں، تم لاکھ بشر اپنے کو کہو کچھ اور گمان عالم، ہماری طرح ہوتے ہوئے بھی ہماری طرح نہیں ہے، تم بشر وہ بھی بشر، مگر تم میں اور ان میں بہت فرق۔ نبی بشر لا کالبشر یاقوتۃ من بین الحجر، نبی انسان ہے مگر دیگر انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ یاقوت ایک پتھر ہے، بہت بھاری کنکر ہے، یاقوت یہ کنکر ہے لیکن دوسرے کنکروں کی طرح نہیں، پتھر سب پتھر ہی ہے، حجر اسود بھی پتھر ہی، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر، مگر دوسرے پتھر پہ آپ قدم رکھو، مگر اس پتھر پر قدم نہیں، اس پتھر کو بوسا، حالانکہ ہے پتھر، وہ بھی حجر یہ بھی حجر، مگر اس حجر کا مقام الگ، اس حجر کا مقام الگ، وہ بھی بشر یہ بھی بشر، اس بشر کا مقام الگ اس بشر کا مقام الگ، حجر برابر نہیں ہو سکتے تو بشر کیسے برابر ہو سکتے؟ غور کرنے کا مقام۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک پتھر ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قدم اس پہ آ گیا تو وہ پتھر مقام والا پتھر ہو گیا،
اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس نماز ادا کرو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کے پاس تم نماز ادا کرو. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا، مصلی بناؤ. مصلی کا معنی کیا ہے؟ جس جگہ ہم ادا کرتے ہیں نماز وہ جگہ مصلی. کتنے مصلی ہیں اس صف میں؟ ایک ہے مصلی، دوسرا ہے مصلی. مصلی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو مصلی کہتے ہیں. مصلی کھڑا ہو جاتا ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے. تو پروردگار نے کہا کہ مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. تو مقام ابراہیم پر تو کوئی کھڑتا نہیں، وہ پتھر کے پاس نماز پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو جس پتھر پہ اللہ کا خلیل کھڑے ہو گئے، اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھ دی کہ ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے تو پتھر نرم بن گیا، موم کی طرح نرم بن گیا. جب نرم بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان اس پتھر پہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان، تو قدم کا نشان پتھر پہ ہے. اس قدم کے پاس جا کے تو نماز پڑھ اور رب کے آگے سر کو جھکا. ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کے پاس جا کر سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام اس قدر پیارے ہیں. تو وہ پتھر بھی پتھر ہی ہے. کیا دوسرے پتھر کو آپ نماز ادا کرنے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ کسی بھی پتھر پہ آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، مگر اسے مقصد نہیں بنا سکتے. مگر یہاں پر طواف کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اسے کہتے ہیں واجب الطواف. طواف کی 2 رکعت واجب نماز. جب طواف کرو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو. تو مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہی ہے. حجر اسود یہ بھی پتھر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہی ہے، تجھے پتھر ہی مانتا ہوں. لا تنفع ولا تضر، تو مجھے نفع بھی نہیں دے سکتا، میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا. مجھے نفع نہیں دے سکتا، مجھے نقصان بھی پہنچا نہیں سکتا. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کما قبلتک، اگر میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہیں دیتا. تو وہ پتھر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے، تو ہونٹوں کی برکت اس پتھر کے اندر ہے. تو حاضرین گرامی، میں شفاعت کی بات کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کی اجازت دے دی. دنیا میں اجازت مل چکی ہے، مگر قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں. حدیث پاک میں صحیحین کی حدیث ہے. صحیحین کا مطلب بخاری مسلم. یہ صحیحین تثنیہ کا صیغہ ہے. صحیح کا معنی ایک صحیح، صحیحین کے معنی 2 صحیح کتابیں، صحیح بخاری صحیح مسلم. اکثر اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صحیحین میں ہے. اب صحیحین میں اردو پڑھنے والے صحیحین پڑھ لیتے، مگر صحیحین کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صحیحین ایک نام ہے، کسی ایک کتاب کا نام ہے، حالانکہ بخاری مسلم کو ملا کر کہتے ہیں صحیحین. صحیحین میں ہے کہ جب محشر کا میدان برپا ہوگا، سورج سوا نیزے کی بلندی پہ آ جائے گا، لوگ پسینے میں تر بتر ہو جائیں گے،
محشر کے دن آپس میں لوگ گفتگو کریں گے کہ یہ دن کب ٹلے گا، یہ دن کب ٹلے گا۔ ارے کسی ایسے کے پاس جاؤ جس کی بات پروردگار منظور کرے گا، کسی سفارشی کے پاس جاؤ۔ تو کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں؟ آج سب کو معلوم کہ شفاعت حضور کریں گے، مگر اس وقت بات نکل جائے گی، ذہن سے نکل جائے گی۔ کہیں گے کہ اچھا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ہم سب کے ابا، ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ ہیں وہ، چلو ان کے پاس چلیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ وہاں پر کوئی کسی کو رائے نہیں دے گا، ارے تجھے دعا کرنے نہیں آتا تو دعا کرنا، آدم کے پاس کیوں جاتا؟ آدم علیہ السلام جاتا ہے کیوں؟ تو خود دعا کر۔ تو اس وقت تصور ہوگا کہ دعا ہم کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں، مگر ایسے سے کروائے جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے دنیا میں بھی ہم بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ کوئی بزرگ یہ نہیں بولتے تجھے دعا کرنے آتا نہیں، میرے پاس کیا بولتا سو دعا کرنے، ایسا کوئی بولتے؟ کوئی نہیں بولتا۔ تو ہر ایک اپنی اپنی دعا کر لے، مگر بڑوں سے بھی دعا کروائے، دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ میں ان کو بول رہا دعا کرو، بولے میں کرتا تھی نا دعا، یہ بھی نہیں بولنا، تم بھی دعا کرو، بزرگوں سے بھی دعا کرواؤ۔ تو میدان محشر میں آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، عرض کریں گے کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عزت دی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، خلقتہ بیدیہ، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو میرے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اللہ نے آپ کو مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اتنا اونچا مقام ہے آپ کا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، ہم تنگ آ گئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی کا معنی میرا نفس میرا نفس، مطلب مجھے میری پریشانی، مجھے میرا ٹینشن لگا ہوا ہے، اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ، دوسرے پیغمبر کے پاس جاؤ۔ وہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم لوگ خود دعا کر لو نا۔ تو دعا کر سکتے ہیں، کسی مقبول بندے سے دعا کروانا ہے، کسی مقبول بندے سے دعا کروانا یہ لازم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے رب نے جنت میں رکھا، مجھے ایک پھل کھانے سے منع کیا، مجھ پر ایسی غفلت آئی کہ میں وہ پھل کھا لیا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اگر آج میرا رب اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے کہ تو نے ویسا کیوں کیا تو میں کیا کروں گا، یہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، گو ٹو یعنی اندر پرسن، کسی دوسرے آدمی کے پاس جاؤ، دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ کتنے انبیاء ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، جلیل القدر انبیاء، کلیم اللہ بھی ہیں اس کے اندر، خلیل اللہ بھی ہیں اس کے اندر، جاؤ کسی اور سے پوچھو۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کی بات سن کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آگے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خاطر پوری بستی کو ہلاک کر دیا، آپ کی دعا اللہ منظور کرتا ہے، آپ نجی اللہ ہیں، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ ہماری سفارش کر دی۔ تب نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میری فکر میری فکر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا محشر کے میدان میں۔ انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، خوف سے کانپ اٹھے گی ہر ایک نظر، خوف سے
کانپ اٹھے گی ہر ایک نظر اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، وہ اڑ کر کالی کملی وہ آئیں گے جب حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، وہ اڑ کر کالی کملی وہ آئیں گے جب حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ اس وقت مسکرانے والا کون رہے گا؟ مسکرانے والا کون ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ نہیں جائیں گے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دے یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو لوگ آ جائیں گے، اتنا گھومنا پھرنا، اتنا وقت جو نکل رہا ہے اس کی کیا ضرورت؟ یاد رکھیے، اگر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آ جائیں لوگ اور حضور شفاعت بھی کر دے تو یہ ایک بات کی گنجائش رہتی ہے، یہ ایک بات کی گنجائش۔ وہ کیا گنجائش ہے؟ حضور کے پاس چلے گئے، اگر ان کے پاس جانے کے بجائے نوح کے پاس جاتے بھی تو کم بن جاتا، آدم کے پاس جاتے بھی تو کام بن جاتا۔ مولا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہیں نہیں بن رہا ہے، بنتا ہے تو در مصطفیٰ پہ بنتا ہے، بنتا ہے تو در مصطفیٰ پہ بنتا ہے، یہ واضح کرنا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے محشر کا جو میدان برپا کیا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں، مگر ایک مقصد یہ بھی ہے، شاعر تو کہتا ہے یہی مقصد ہے، اس کے سوا اور مقصد کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں سب مان لیں گے، آج جو مانتے ہیں وہ تو مانیں گے، آج جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مانیں، دوسرا راستہ نہیں، دوسرا راستہ انکار کی گنجائش نہیں رہے، کیونکہ عظمت مصطفیٰ بالکل نظر آ جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں کشتی میں سوار ہو گیا، میرا کافر بیٹا ڈوب رہا تھا کنعان، میں نے کہا کہ ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری فیملی کا آدمی ہے، میرے گھر کا آدمی ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تو نے وعدہ کیا کہ تو میرے خاندان کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے مولا میرے بچے کو بچا۔ اللہ نے کہا کہ انہو عمل غیر، انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، وہ تیرے خاندان کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل بگڑ گیا۔ تو جو نہیں پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھ لیا، میرا بیٹا بے ایمان تھا، اللہ سے میں نے کہا کہ اے اللہ اس کو بچا، حالانکہ اس کے لیے مجھے دعا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں یہ فکر میں ہوں کہ اگر پروردگار میرا حساب لے تو میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس وقت 3 باتوں کو یاد کر رہا ہوں، میں نے 3 بار توریہ کیا ہے۔ توریہ کے معنی ہے بات کو مخفی رکھ کے کرنا، کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ جائے۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ میلے کو کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ میں بیمار نہیں تھا، میں بیمار ہوں، اس کا مطلب میرا دل نہیں لگتا، میں دل کا بیمار ہوں،
مگر اللہ پوچھے کہ تو نے کیوں کہہ دیا میں بیمار ہوں، تو میں کیا جواب؟ پھر میں نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر کہا، لوگوں نے جب پوچھا کہ کس نے توڑا ہے، میں نے کہا یہ تمہارا بڑا بت توڑ دیا ہے۔ اور پھر میری اہلیہ کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تیری، تو میں نے اسے میری بہن بتا دیا، کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ میری بیوی ہے تو ظالم بادشاہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ خوبصورت عورت نظر آتی تو اس کے شوہر کو مار دے گا تو بیوہ بن جائے گی، بیوہ ہو گئی تو اپنے نکاح میں لے آئے گا۔ یہ اس کا منصوبہ تھا، یہ پلاننگ اس کی۔ تو میری بہن جب کہہ دیے ابراہیم علیہ السلام، تو دل میں سوچے کہ یہ بیوی ہے میری مگر اسلامی بہن تو ہے میری، تو اسے کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کا معنی ہے بات الگ سمجھ میں آئے اور وہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ تو اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ کلیم اللہ کے کلیم ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے میری فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے قبطی کو ایک بار مار دیا، میں نے اسے مارا یہ سمجھ کر کہ وہ سنبھل جائے گا، مگر وہ مر ہی گیا۔ تو نے ناحق اسے کیوں مارا، یہ سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں؟ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا، ایک مکہ مارا تو زیادہ سے زیادہ اس کا چہرہ ٹیڑھا ہونا، لیکن مر ہی گیا، وہ زور تھا ان کے گھوسے کے اندر۔ تو پھر اس کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ روح اللہ ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے خدا مان کر میری پرستش کی ہے، اگرچہ کہ اس میں میرا گناہ نہیں ہے، مگر لوگوں نے مجھے شرک کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں میرا کچھ عمل دخل تو نہیں ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی میں ڈر رہا ہوں کہ اے عیسیٰ تیرے لوگوں نے تیری عبادت کی ہے، تو نے تیرے لوگوں کو کیا سمجھایا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبروں کے پاس جائیں گے خدا ہی جانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند نام بتائے وہ نام ہم بھی بتا رہے ہیں، اگر تمام نبیوں کے نام حضور بتاتے تو کون یاد رکھتا تھا؟ تو آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کریں گے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ تو یہاں جواب بالکل جدا ہوگا، کیونکہ نبی سب سے جدا، نبی کا جواب بھی سب سے جدا۔ سب کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے میری فکر ہے، میری فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، مجھے کرنا ہی شفاعت ہے۔ دنیا ہی میں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے مصطفیٰ رات کے وقت آپ اٹھیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ نماز آپ کے لیے زائد نماز ہے، آپ کی امت پر یہ نماز نفل ہے، ہمارے لیے نفل ہے۔ حضور نے نماز ادا کی اس لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ روزہ، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری کھا کر افطاری بھی کرتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ صوم وصال کا مطلب کیا؟ لگاتار روزے رکھنا۔ ایک صاحب بولے میں بھی لگاتار روزے رکھتا، 30 روزے رکھ لیا، یہ صوم وصال نہیں ہے۔ سحری میں ڈبل کھاتا، افطار میں ٹرپل کھاتا، کہاں کا صوم وصال؟ صوم وصال کا مطلب
ایسے لگاتار روزے رکھنا، نہ سحری میں ایک پانی خطرہ پینا، نہ افطار میں ایک پانی کا خطرہ پینا، نو سحری نو افطار، افطار و سحری کے بغیر دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، یہ ہے صوم وصال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 روزے رکھ لی، صحابہ کو بھی شوق ہوا ہمارے سرکار روزہ رکھیں، حکم تو ہے کہ سحری کرو افطار کرو، مگر اس کے بغیر رکھیں، شاید اس میں بڑی فضیلت ہے۔ تو روزہ رکھا، 2 دن نہیں گزرے چکرانے لگے، مسجد کو آئے، دیوار کو پکڑ کے چل رہے۔ حضور نے کہا مالکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے بھی سحری کے بغیر روزہ رکھا ہے۔ یہ ایک دن کبھی کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو چلتا ہے، سحری کو نہیں اٹھا، یوں ہی روزہ رکھ لیا، مگر انتظار رہتا، افطار آتے ہیں جلدی جلدی جلدی، اور بولتا بھی آج میں سحری نہیں سے روزہ رکھا، سو بول بول کے پیتا گنجی، آج میں سحری کے بغیر روزہ رکھا۔ تو سحری افطار کے بغیر رکھے تو صحابہ نڈھال ہو گئے۔ جب عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے روزے رکھے، ہم نے بھی روزے رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا؟ ایکم مثلی، کون ہے میرے جیسا تمہارے اندر؟ تو اس کا مطلب کیا؟ کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست کہیئتکم، میں تمہارے حیت میں نہیں، حیت کے معنی ظاہری طور پر بھی میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تو باطن میں تمہارے جیسا کیسا ہوں؟ ظاہر میں حضور ہمارے جیسے کیسے ہیں؟ ہم اندھیرے میں جائیں گے تو اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا، حضور اندھیرے میں جائیں تو ایسا اجالا کہ بی بی عائشہ کی گمشدہ سوئی مل جائے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت میں کسی ضرورت کی وجہ سے سوئی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی سینے کے لیے، چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، اب کیا کروں، میں پریشان تھی۔ اچانک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے آتے ہی ایسا اجالا آیا کہ میری سوئی مجھے نظر آ گئی۔ اور ہر ایک جب محنت کرتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو بدبو آتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر مختلف رطوبات ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا اس میں خوشبو ہی خوشبو۔ لست کہیئتکم، تمہاری جو حیت ہے ویسے میری حیت نہیں ہے، یعنی ظاہر میں تم جیسا نہیں ہوں، باطن میں تو بالکل ہی تم جیسا نہیں۔ انما یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں غائبانہ غذا کھا رہا ہوں جو تمہیں نہیں ملتی ہے، لہذا میری پیروی اسی عمل میں کرو جس میں تم کو میں میری پیروی کا حکم دیتا ہوں۔ بس بہت سی باتوں میں حضور کے لیے الگ شریعت، ہمارے لیے الگ شریعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے، اجازت ہے، ہم کو اجازت نہیں ہے۔ 4 بیویاں جائز، مگر 4 کیا 2 بھی کوئی مسلمان نہیں رکھتا، کیونکہ ایک کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، 2 کہاں سے سنبھالے گا؟ ہمارے ایک استاذ کہتے تھے 2 بیویوں کی رات جھگڑے کی رات، 3 بیویوں کی رات 3 طرح ہونے کی رات، 4 بیویوں کی رات جنازے کی رات، چاروں مل کے ایک بیوی کی رات سکون کی رات۔ بس ایک تجربہ، ورنہ کہ کوئی کسی کو ضرورت ہو تو وہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ 2 بیویاں رکھے، 3 رکھے، 4 تک، مگر 5ویں بیوی نہیں رکھ سکتے۔ مگر 2 بیویاں رکھ لے تو دونوں میں انصاف کرنا، 3 رکھے تو تینوں میں انصاف کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، ایسی شفاعت ہے حضور کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے،
عاشق رسول عرض کرتے ہیں آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے، سب کے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، شفاعت کریں گے۔ حضور کی بندگی کی شان، بندے تو سب ہیں خدا کے، لیکن محمد جیسا بندہ نہ کبھی کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اپنا بندہ کون ہے؟ بندہ تم کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ ایک ہی بندہ ہے، بندہ خاص، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، جلال الدین رومی فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا الگ بات ہے، اس کا بندہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ عبدہ یہ حضور کے لیے اترا ہوا لفظ ہے، عبدہ چیزیں دیگر یہ الگ چیز ہے۔ یہ سراپا انتظار، وہ منتظر، یہ انتظار میں رہتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ رب اس کا انتظار فرماتا ہے۔ یہ سراپا انتظار، وہ منتظر، یہ میری بات نہیں ہے، اور میں ایسی بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ میری حیثیت کیا ہے؟ یہ جلال الدین رومی کی بات ہے جن کو تمام علماء تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ کی بارگاہ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے مصطفیٰ تمہارا پروردگار تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جائے گا، اس مقام کا نام ہے مقام محمودہ۔ مقام محمودہ، محمودن کا معنی کیا ہے؟ تعریف کے قابل مقام۔ مقام محمودن مقام محمدی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور سجدے میں سر رکھ دیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کرنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنے لگ جائیں گے، تعریف 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 کرتے رہیں گے۔ محشر میں جتنے ہوں گے سب کی نگاہیں مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہوں گی، مصطفیٰ کی نگاہ خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آج تک اس تعریف کو نہ کبھی کسی نبی نے سنا ہوگا، نہ کسی فرشتے نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ویسے الفاظ کا خیال بھی آیا ہو۔ وہ تعریف کریں گے، وہ تعریف کریں گے۔ پروردگار کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد اٹھا لو، سر سجدے سے اٹھاؤ، ارفع راسک، تمہارا سر اٹھاؤ۔ وہ پروردگار جو ہمیشہ بندوں سے کہتا ہے کہ سجدے میں سر کو جھکاؤ، میدان محشر میں اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے تیرا سجدہ بہت لمبا ہو گیا ہے، سجدے سے سر کو اٹھا، ارفع راسک قل تسمع، بول تیری بات سنی جائے گی، تو میرا محبوب ہے۔ سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، اشفاع تشفع، شفاعت کر تیری شفاعت منظور کر لی جائے گی۔ یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، ہیں سجدہ ریز عرش معلیٰ کے سامنے، ہو جاؤں دفن قبہ خضرا کے سامنے۔ ایک شاعر کی آرزو ہے کہ میں قبہ خضرا، گنبد خضرا کے پاس دفن ہو جاؤں، اور میدان محشر کا ایسا عالم ہے کہ یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، ہیں سجدہ ریز عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو پروردگار عالم اجازت دے دے گا، اشفاع، شفاعت کر۔ جب اللہ حکم دے گا، حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ بھی فرمائے گا، تو شفاع، تمہاری شفاعت منظور کر لی جائے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بے شمار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ کتنے لوگوں کی حضور شفاعت کریں گے یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کی تعداد ہے۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہمارے پاس شمار نہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے یا ہم سے پوچھے اب تک کتنے انسان پیدا ہوئے، کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اب تک کتنے انسان پیدا ہوئے۔ اگر اللہ نہیں جانتا ہے یا کہہ دیں گے تو اللہ کا بے علم ہونا لازم آ جائے۔ بے علم جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور خدا جاہل نہیں۔ ہم کتنے بڑے بھی عالم ہیں، ایک اعتبار سے جاہل کیا ہے؟ ہماری جہالت کس کس بات میں ہے؟ سمندر میں کتنا پانی ہے، ڈو یو نو؟ آئی ڈونٹ نو، نہیں معلوم، تو جاہل، نہیں معلوم۔ اس علم سے وہ علم ہمیں حاصل نہیں ہوا تو ہم اس علم کے میدان میں کیا ہوئے؟ جاہل بن گئے۔ آسمان میں کتنے ستارے ہیں بولو؟ نہیں معلوم۔ کتنے سوالوں پہ ہم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم بولے۔ معلوم یہ چند سوالوں کی جواب میں دے سکتے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، ہر ایک کو بلا کر یہ کس کا بیٹا ہے بولے تو نہیں معلوم، 10 آدمیوں کے نام بتائیں گے، باقی کسی کا نام نہیں بتا سکتے۔ تو ہمارا علم، ہمارا جہل، علم بڑھ کر ہے، جہل بڑھ کر ہے، جہل بڑھ کر ہے۔ تو جاہل بڑے درجے کے ہوئے، عالم چھوٹے درجے کے ہوئے، یہ ہے ہماری حقیقت۔ اپنی حقیقت کو منظور کر لینا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ نہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے اے بندے، اولم یرى الانسان، انسان نے کیا کبھی غور کیا؟ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، قطرہ منی سے پیدا کیا، کبھی غور کیا کیا؟ اللہ پوچھ رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ وہ مقام محمود ہی شفاعت ہے، مقام محمود یہی شفاعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ربیعہ، ان کا نام ہے ربیعہ۔ یہ تہجد کے وقت حضور کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا یا ربیعہ سل ما شیتا، سل ما شیتا، جو تو چاہتا ہے مانگ، جو بھی مانگنا ہے مانگے، مانگ مجھ سے، دلوانا میرا کام۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ تو حضرت ربیعہ دنیا دار نہیں تھے، دنیا دار رہتے تو بولتے یہاں کی حکومت ہونا، وہاں کا عہدہ ملنا، میرے پاس اتنا خزانہ آ جانا۔ حضرت ربیعہ نے بڑی اونچی چیز مانگی، اونچے خیالات کے انسان تھے، ایمانی خیال۔ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت میری مراد، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا میں چاہتا ہوں، یہی فریاد آپ سے کر رہا۔ آپ مل جائیں تو میرے لیے سب کچھ ہے، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب بن گئے کام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اے سرور انام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کس کو دیکھنا ہے؟ تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اے سرور انام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کس کو دیکھنا ہے؟ تمہیں دیکھنے کے بعد لاکھوں حسین دیکھے ہیں ہم نے جہان میں، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ تو جب ربیعہ نے یہ سوال کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابا غیر ذالک، اس کے سوا اور کچھ چاہیے کیا؟ اور کچھ چاہیے کیا؟ تو حضرت ربیعہ نے کہا ہوا ذاک، یا رسول اللہ
وہ مل جائے تو پھر اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، تو زیادہ نمازیں پڑھ، زیادہ نمازیں پڑھ کے میری مدد کر، یعنی میں تیری نمازوں کو یہ بہانہ بتا کر رب سے یہ چیز تجھے لے کر دلواؤں گا، تو میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔